اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اس لیے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ صیام صوم کی جمع ہے، اور صوم کا لغوی اور اصطلاحی معنی میں نے عرض کیا تھا کہ صوم کسے کہتے ہیں۔ صوم کا معنی روزہ، صوم کسے کہتے ہیں، صوم کا لغوی معنی کیا ہے، صوم کا اصطلاحی معنی کیا ہے، یہ پچھلے جمعۃ المبارک میں نے وضاحت کے ساتھ عرض کیا۔ صرف ایک معنی جو ہماری تحقیق میں ایک نیا معنی آیا ہے کہ صوم کا معنی کیا ہے۔ شاید آپ نے نہ سنا ہو، صوم کا ایک لغوی معنی خاموشی بھی ہے، خاموش رہنا بھی ہے، بات اور گفتگو کو چھوڑ دینا بھی ہے۔ تو صوم کا معنی خاموش رہنا ایک نیا معنی مفہوم میرے سامنے آیا، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام سے جب لوگوں نے سوال کیا نا کہ یہ بیٹا کیسے آیا، کیسے حاملہ ہوئی، تو قرآن کے اندر ہے انی نذرت للرحمن صوما۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، قرآن کے اندر ہے کہ میں نے رحمان کی خاطر خاموش رہنے کی نظر مانی ہے، خاموش رہنے کی۔ اس آیت میں صومن، صوم کا لفظ ذکر ہے، تو اس صوم کا معنی آ رہا ہے خاموشی۔ میں نے رحمان کی خاطر خاموش رہنے کی نظر مانی ہے کہ آج کسی انسان سے کوئی گفتگو نہ کروں گی۔ تو قرآن کی اس آیت میں صوم کا معنی خاموشی ہے، تو پتہ چلا کہ صوم کا ایک معنی خاموش رہنا بھی ہے، بات اور گفتگو کو چھوڑ دینا بھی ہے۔ یہ ماہ مقدس پورا مہینہ جو ہمارے پاس سال کے بعد مہمان بن کر آتا ہے، اس کی ابتدا آپ سماعت فرمائیں کہ روزے کیسے فرض ہوئے، ابتدا سے لے کر آج تک کیا یہی کیفیت رہی یا منسوخ ہوتے رہے، وہ آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبوت کے 15ویں سال 10 شوال کو، شوال کا مہینہ تھا اور شوال کی 10 تاریخ تھی، شوال کی 10 تاریخ کو نبوت کے 15ویں سال 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا، 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا۔ اور اس کی ابتدائی کیفیت یہ تھی کہ ابتدا میں جب روزہ فرض ہوا تو صرف ایک روزہ تھا، صرف ایک روزہ، وہ عاشورہ کا روزہ تھا۔ پھر وہ منسوخ ہو گیا، پھر ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ فرض ہوا، پھر اس کے بعد وہ بھی منسوخ ہو گیا، پھر پورا مہینہ روزے فرض ہو گئے۔ لیکن لوگوں کو اختیار تھا، چاہے تو وہ روزہ رکھیں پورا مہینہ، چاہے تو روزوں کا فدیہ دیں۔ اس کے بعد یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا، دن کو پورا مہینہ لوگوں پر روزے فرض تھے اور رات کو خاوند کا بیوی کے پاس جانا حرام ہو گیا۔ پھر یہ بھی حکم منسوخ ہو گیا، پھر یہ کیفیت بن گئی کہ رمضان المبارک کے دن کو روزے پورا مہینہ رکھیں، سحری سے لے کر افطاری تک خاوند بیویوں سے علیحدہ رہے، اور رات جو ہے وہ خاوند اور بیوی کے لیے حلال کر دی گئی۔ جو یہی حکم
اب قیامت تک جاری رہے گا۔ تو لہٰذا یہ روزے اول سے لے کر آخر تک 29 یا 30 روزے یہ ہماری بھلائی کے لیے ہیں، ہماری نجات اور بخشش کے ایک ذریعے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے کہ مہینہ ہمارے لیے نصیب ہوا، ہمیں نصیب ہوا یہ ماہ مقدس۔ یاد رکھیے روزے 3 قسم ہیں، روزہ وصلی، روزہ نفلی اور روزہ فرضی۔ ان 3 قسموں کے علاوہ چوتھی قسم کوئی نہیں۔ روزہ وصلی اور روزہ نفلی اور روزہ فرضی۔ روزہ وصلی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 دن کا، 6 دن کا، 7 دن کا یا 1 ہفتے کا آپ مسلسل روزہ رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام نے جب یہ عمل دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سحری کھاتے ہیں، سحری کو روزہ رکھتے ہیں تو شام کو افطاری نہیں کرتے، 5 دن، 6 دن، 7 دن گزر جاتے ہیں، مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا۔ تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھ کر صحابہ کرام نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے۔ جب صحابہ کرام نے یوم وصال، اسے کہتے ہیں یوم وصال، وصلی روزے، یوم وصال کے روزے، جب صحابہ کرام نے روزے رکھنے شروع کر دیے تو وہ نڈھال ہو گئے، کمزور ہو گئے۔ 1 ہفتے کا روزہ، 6 دن کا روزہ، 8 دن کا روزہ، 7 دن کا روزہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا تو صحابہ کرام نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ کمزور ہو گئے ہیں، بیمار ہونے کے قریب ہیں، ننڈھال ہو گئے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، صحابہ خیر تو ہے؟ تم ننڈھال کیوں ہو گئے ہو، کمزور کیوں ہو گئے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ 6 دن کا، 7 دن کا، 8 دن کا مسلسل روزہ رکھتے ہیں، تو آپ کو دیکھ کر ہم نے بھی ایسا کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث۔ جو شخص کہتے ہیں نا حضور ہم جیسے ہیں، حضور تو ہماری مثل ہیں یا ہم حضور کی مثل ہیں، انہیں سوچنا چاہیے، انہیں سوچنا چاہیے۔ جو آج کا ملا کہتا ہے کہ حضور ہم جیسے ہیں یا ہم حضور جیسے ہیں، حضور ہمارے بڑے بھائی جیسے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث عرض کر رہا ہوں، جب صحابہ کرام نے یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ ایکم مثلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم نے ایسا مجھے دیکھ کر ایسا کرنا شروع کر دیا، مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیے، یوم وصال کے 6 دن کا، 7 دن کا تم نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ حضور نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کون ہے میری مثل، تم میں سے کون ہے میری مثل۔ مطلب کیا بنا کہ تم نے ایسا کرنا شروع کر دیا، تم میں سے کوئی میری مثل نہیں ہے، تم میں سے کوئی میری مثل نہیں۔ یہ حضور کے الفاظ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اب صحابہ نے کیا، وہ بھی صحیح بخاری کے الفاظ، کتاب کے اندر صحیح بخاری کے اندر یہ الفاظ ہیں۔ صحابہ نے کیا کہا؟ صحابہ نے عرض کیا، آنا لسنا کہیاتک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی طرح نہیں ہو سکتے، ہم آپ کی مثل نہیں ہو سکتے، ہم آپ کی طرح نہیں ہو سکتے۔ اب حضور فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی میری مثل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کی طرح نہیں ہو سکتے۔ یہ فرمان زیادہ ہے یا آج کے ملا کا فرمان زیادہ ہے جو کہتا ہے حضور ہماری مثل ہے، حضور ہماری طرح ہے؟ دونوں جملے جو میں نے بولے، دونوں کلمات جملے میں نے بولے ہیں، دونوں صحیح بخاری کے اندر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل؟
اس سے پتہ چلا کہ حضور کی مثل کوئی نہیں۔ جب صحابہ نے کہا آنا لسنا کا حیات کہ یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی آپ کی طرح نہیں ہے، تو پتہ چلا صحابہ میں سے کوئی حضور کی طرح نہیں ہے۔ تو پھر آج خود فیصلہ کیجئے، صحیح بخاری کے الفاظ میں نے عرض کیے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ جب رات ہوتی ہے تو اللہ کریم مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے، اللہ کریم مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے، اسے کہتے ہیں یوم وصال کے روزے۔ اور فرضی روزے یہ ہیں جو پورا مہینہ رمضان المبارک، پورا مہینہ فرضی روزے، اس کی قضا بھی ہے، اس کا کفارہ بھی ہے۔ اگر کوئی روزہ چھوٹ جائے تو وہ رمضان المبارک کے دوسرے دنوں میں اس کی قضا کرے۔ یاد رکھیے اگر ایک روزہ بھی چھوٹ گیا بعد میں قضا بھی کر لے تو اس رمضان المبارک کے روزے کے برابر ثواب نہیں ملے گا۔ اگر رمضان المبارک کا مہینے کے علاوہ اور دنوں کے اندر اگر ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو رمضان المبارک کے ایک روزے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی شخص نے روزہ توڑ دیا کسی سے روزہ ٹوٹ گیا تو اس کا کفارہ ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ کہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے، دوسرے نمبر پر یا کوئی غلام آزاد کرے۔ پہلے دور میں اس کا ایک دور تھا، غلام آزاد کرنے کا دور تھا، لیکن آج یہ دور نہیں ہے۔ بہرحال فقہ کے اندر مسئلہ ہے کہ یا مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے، یا غلام آزاد کرے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ایک روزہ توڑنے سے اس کا کفارہ ہے۔ تو لہٰذا رمضان المبارک کے روزوں کی عظمت، فضیلت، برکت اتنی ہے کہ ساری زندگی روزہ رکھتے رہو، رمضان المبارک کے ایک روزے کے برابر اس کا ثواب نہیں ہوتا۔ اللہ کریم رمضان المبارک کے ایک روزے کا ثواب ایک روزے سے لے کر 70 فرضوں تک اللہ کریم ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، آپ سنتے ہیں، اکثر علماء سے حدیث سنتے رہتے ہیں۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ روزہ ٹوٹ گیا، بیوی سے جمع کر بیٹھا، روزہ ٹوٹ گیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھ۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر 2 مہینے کے روزے رکھتا تو ایک کیوں توڑتا؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک غلام آزاد کر۔ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ میں ہمت نہیں، میں غریب ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ میں یہ بھی طاقت نہیں کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ شخص، وہ سائل بیٹھ گیا۔ اتنی دیر کے اندر ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر کھجوروں کا ایک ٹوکرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کرتا ہے، بطور نذر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی بزرگ کو ادب اور احترام محبت میں آ کر کوئی بندہ کسی کو نظر پیش کرے تو یہ درست ہے، اسے قبول کر لینا چاہیے۔ اگر یہ عمل درست نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کا ٹوکرا قبول نہ فرماتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کا ٹوکرا قبول فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ سائل کہاں گیا، کھڑا ہو جائے۔ وہ سائل کھڑا ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جاؤ اور مدینہ کی گلیوں میں چھان بین کرو، دیکھو 60 مسکینوں میں یہ کھجوریں تقسیم کرو، تمہارے روزے کا کفارہ ہو جائے گا۔ وہ دل میں سوچنے لگا، مدینہ طیبہ کے شہر
गलियों में उसने निगाह दौड़ाई, देखता रहा कि मुझसे ज्यादा गरीब कौन है। ज़हनी ज़हन में सोचकर कि मदीना की गलियों में जितने भी गुरबा हैं सबसे ज्यादा गरीब मैं हूं। उस शख्स ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना तैयबा के शहर गलियों में जितने भी लोग रहते हैं उनमें सबसे ज्यादा गरीब मैं हूं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कराया। फदाहिकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिदत अनाबु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए। कितने करीब है मेरे आका। एक तो उसने रोजा तोड़ा हुआ, दूसरा वो कफारा अदा नहीं कर सकता, और तीसरे नंबर पर यह कहता है सबसे ज्यादा गरीब मैं हूं, हर तरह की रियायत मांग रहा है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर कोई वट नहीं आया। अल्लाह अकबर, मेरे करीम कितना करीब। फिर भी मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए। हदीस के अंदर है कि इस अंदाज के साथ मुस्कराए कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वाले दांत जाहिर हो गए। हुजूर मुस्कराए, वो कितना अजीम मंजर होगा, वो क्या कैफियत होगी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए होंगे और वो साइल सामने खड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस मुस्कुराहट के अंदाज की भी इजारत कर रहा होगा और चेहरे मुस्तफा की भी इजारत कर रहा होगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये खजूरों का टोकरा ले जाओ, ये तुम भी खाओ, अपने घर वाले बच्चों को भी खिलाओ, तुम्हारे रोजे का कफारा हो गया। अल्लाह अकबर। तो ये फर्जी रोजे, इसकी कज़ा भी है, इसका कफारा भी है। और तीसरे नंबर पर नफली रोजे। नफली रोजों की दो किस्में हैं, नजर के रोजे और अय्याम बैस के रोजे। नफली रोजे, कोई भी बंदा मन्नत माने कि मेरा फला काम हो जाए, मैं 2 दिन रोजा रखूंगा, 3 दिन रोजा रखूंगा। वजाहत बड़ी तवील है, मुख्तसरन अर्ज करता हूँ। 2 दिन रोजा रखूंगा, 3 दिन रोजा रखूंगा, 1 हफ्ता रोजा रखूंगा, तो काम होने के बाद वो रोजे रखना जरूरी है। और नफली रोजों में याद रखिए, नफली रोजों में से अगर कोई रोजा छूट जाए तो उसकी कज़ा है, कफारा नहीं है। नफली रोजों की कज़ा है, कफारा नहीं है। और अय्याम बैस के रोजे, अय्याम यौम की जमा है और बैस कहते हैं सफेदी को। इसका माना तो ये बनता है सफेदी वाले रोजे। अरबी का लफ्ज है अय्याम बैस के रोजे। इसके पीछे हिकमत क्या है, इसे अय्याम बैस क्यों कहते हैं? मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल अली आगे आओ। जब हजरत अली करीब आए तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली मेरे साथ जिब्राइल बैठे हैं और वो तुझे सलाम कहते हैं। तो हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर भी सलाम हो, जिब्राइल पर भी सलाम हो। उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्राइल ने आकर ये कहा कि आप अली से कह दीजिए, आप अली से कह दीजिए कि आप रमजान अल मुबारक की 13, 14, 15 को रोजा रखा करें। पहला रोजा रखने से अल्लाह करीम 10,000 साल के रोजों का सवाब अता फरमाएगा। दूसरा रोजा रखने से अल्लाह करीम 30,000 सालों के रोजों का सवाब अता फरमाएगा। और तीसरा रोजा रखने से अल्लाह करीम 1,00,000 साल के रोजों का सवाब अता फरमाएगा। मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा ने जब ये सुना ना, सुनने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये अता सिर्फ मेरे लिए खास है या और लोगों के लिए भी है? मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, अल्लाह करीम ने इतना सवाब तुझे अता फरमाया और तेरे बाद जो लोग भी इस पर अमल करेंगे अल्लाह करीम उसे भी इतना सवाब अता फरमाएगा। हजरत अली से किसी ने सवाल किया, हजूर इसे अय्याम बैस क्यों कहते हैं? अय्याम बैस क्यों कहते हैं? तो मौला कायनात
علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ایام بیس اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو گرمی کی شدت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا چہرہ وجود سیاہ ہو گیا. جنت میں تھے نا، اور دنیا کی تپش آپ نے دیکھی ہے. جب دنیا میں آئے تو اس تپش کی وجہ سے، سورج کی اس گرمی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا چہرہ جسم سیاہ ہو گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اے آدم، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ سارا جسم چہرہ سمیت سفید ہو جائے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ہاں میں چاہتا ہوں کہ میرا جسم بھی سفید ہو جائے، میرا چہرہ بھی سفید ہو جائے. تو اس کے بعد حضرت جبرائیل نے کہا اے اللہ کے نبی، اے آدم، ہر مہینے کی آپ 13، 14، 15 کو روزہ رکھیں. حضرت آدم علیہ السلام نے جب شروع کیا نا، پہلا روزہ رکھا، 13 تاریخ کا پہلا روزہ رکھا تو جسم کا تیسرا حصہ سفید ہو گیا. دوسرا روزہ رکھا، 2 حصے سفید ہو گئے. جب تیسرا روزہ رکھا تو سارا جسم سفید ہو گیا. تو حضرت آدم علیہ السلام کا جسم سیاہی سے بدل کر سفیدی میں تبدیل ہو گیا. اس وجہ سے 13، 14، 15 تاریخ کے روزوں کو ایام بیس کہتے ہیں. اس لیے ان کو ایام بیس کہتے ہیں. اور نظر کا روزہ بھی ثابت ہے. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں صاحبزادے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، بخار آ گیا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانی. اور یہ واقعہ جو میں عرض کر رہا ہوں، میں نے پہلے بھی 2-3 مرتبہ میں نے عرض کیا فضیلت کے حوالے سے. مولا کائنات نے منت مانی کہ میرے ان دونوں شہزادوں کو تندرستی ہو جائے، بیماری سے صحت یاب ہو جائیں، ہم 3 دن روزہ رکھیں گے. یہ منت کا روزہ جائز ہے، منت ماننا جائز، طریقے سے منت ماننا جائز ہے. تو حضرت سیدہ فاطمہ سیدہ کائنات نے بھی منت مانی کہ دونوں شہزادے تندرست ہو جائیں، میں بھی 3 دن روزہ رکھوں گی. اور ان کی نکرانی فدہ، انہوں نے بھی منت مانی کہ میں بھی 3 دن روزہ رکھوں گی. اللہ نے کرم فرمایا، دونوں شہزادے تندرست ہو گئے، دعا قبول ہو گئی. اب پہلا دن روزہ رکھا حضرت علی، حضرت فاطمہ اور ان کی نکرانی نے. پہلا دن روزہ رکھا، شیری کھائی، سارا دن گزر گیا. شام کو افطاری کے وقت 4-5 روٹیاں یا حسب ضرورت جو بھی تیار کیا. ابھی روزہ افطار کرنے کا وقت قریب تھا کہ دروازے پر کسی مسکین نے دستک دی. میں مسکین ہوں، میں بھوکا ہوں، دور سے آیا ہوں، میں لاوارث ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ چاہیے. تینوں حضرات نے وہ افطاری کا کھانا اس مسکین کو دے دیا، خود پانی سے افطار کیا. پھر دوسرا دن آیا، شیری کھائی، روزہ رکھا. پھر شام کو کھانا تیار کر کے پھر افطاری کے وقت قریب تھا کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے روزہ افطار کرتے، دروازے پر یتیم نے آ کر دستک دی. میں یتیم ہوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ چاہیے. دوسرے دن کا وہ کھانا جو تھا وہ یتیم کو دے دیا. تیسرے دن پھر اسی طرح روزہ رکھا. شام کو افطاری کا وقت قریب آیا، قیدی نے آ کر دستک دی. میں قید میں تھا، میں بھوکا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، آپ تعاون فرمائیں کھانے کے لیے کچھ دیں. تیسرے دن کا روزہ بھی، تیسرے دن کا کھانا بھی ان حضرات نے اٹھا کر اس قیدی کو دے دیا. 3 دن کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیٹی کے گھر آئے نا، دیکھا کہ حضرت علی، اس کی کیفیت کو دیکھا، صحت کو دیکھا، حضرت سیدہ فاطمہ کی صحت کو دیکھا، ان کی نکرانی کو دیکھا، تینوں کمزور تھے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، اے فاطمہ، خیر تو ہے، تو کمزور کیوں ہو، ننڈھال کیوں ہو گئی ہو؟ تو تینوں حضرات نے یہ واقعہ بیان کیا. ایسے بات تھی، دونوں شہزادے بیمار تھے، ہم نے منت مانی، 3 دن روزہ رکھا. اور تینوں دن، پہلے دن مسکین آ گیا، دوسرے دن یتیم آ گیا، تیسرے دن قیدی آ گیا. افطاری کا کھانا ہم اپنے لیے تیار کرتے، لیکن جب دروازے پر کسی ضرورت مند کی دستک کو سنتے تو وہ کھانا اٹھا کر اسی کو دیتے اور خود پانی سے افطار کرتے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، اے فاطمہ، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے دروازے پر آنے والا مسکین کون تھا؟ تمہارے دروازے پر آنے والا وہ یتیم کون تھا؟
तुम्हारे दरवाजे पर आने वाला वो कैदी कौन था? तो दोनों हजरात ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप बेहतर जानते हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, ए फातिमा, दरवाजे पर आने वाला कोई मिस्कीन न था, दरवाजे पर आने वाला कोई यतीम न था, दरवाजे पर आने वाला कोई कैदी न था, जो कभी मिस्कीन की सूरत में आता, तो कभी यतीम की सूरत में आता, तो कभी कैदी की सूरत में आता। वो न मिस्कीन था, न यतीम था, न कैदी था, वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। वो तुम्हारे दरवाजे पर आते, इम्तिहान लेने के लिए आते। शहजादे समेत तुम सारे इम्तिहान में कामयाब हो। कहने का मकसद ये है कि मौला अली ने मन्नत मानी, सैयदा कायनात ने मन्नत मानी, तो इससे पता चला कि जायज तरीके से मन्नत मानना जायज है। दो बातें अर्ज करता हूं, उसके बाद इजाजत चाहूंगा। कुतुब रब्बानी गौस समदानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु जब पैदा हुए, सुबह हुई, पहला रोजा था, तो आपने अपनी माँ के पिस्तान से दूध न पिया। इसे मादरजाद वली कहते हैं। दूध न पिया। बादलों की वजह से लोगों को चांद में शक पड़ गया कि आया कि रोजा आज है कि नहीं है। तो लोगों ने हजरत गौसुल आजम अब्दुल कादिर जिलानी की वालिदा हजरत उम्मुल खैर फातिमा से सवाल किया, बताइए कि आज रोजा है कि नहीं है? तो आपने कहा कि आज रोजा है। लोगों ने कहा कि आपने चांद को देखा? हजरत उम्मुल खैर फातिमा ने कहा कि नहीं, चांद को नहीं देखा, लेकिन आज मेरे चांद ने मेरे पिस्तान से दूध नहीं पिया, इसलिए मैं समझ गई कि आज रोजा है। ये करामत, इसे मादरजाद वली कहते हैं। और इसी किस्म की ये रिवायत हिकायत हजरत शेख बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शिकर रहमतुल्लाह अलैह 569 हिजरी में आप पैदा हुए और रमजान मुबारक की इब्तदा थी। इसी तरह चांद की तारीख में लोगों को शक पड़ गया, तो वावेला हुआ, लोग परेशान हुए कि आज कि सुबह रोजा है कि नहीं है। रात का वक्त था, सुबह होने वाली थी कि सुबह रोजा है कि नहीं है, चांद नजर आया कि नहीं आया। एक बुजुर्ग था, फकीर आदमी, जब उसको पता चला, उसने लोगों को जमा करके कहा कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है ना, इसके वालिद काजी जमालुद्दीन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह के पास जाइए और उससे पूछिए, अगर उसके बेटे ने, उसके घर बेटा पैदा हुआ है, अगर उसका बेटा आज उसने दूध पिया है तो रोजा नहीं है, अगर आज उसने दूध नहीं पिया तो आज रोजा है। मालूम करने पर पता चला कि आज उसने दूध नहीं पिया, और दूध न पीने वाला वो कौन था? हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शिकर रहमतुल्लाह अलैह।